بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے ہر روزے میں مسلمان کے لیے یہ بات جاننا ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے روزے کے لیے ایک وقت مقرر فرمایا ہے، اور اس بات کو اللہ پاک نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا کہ انسان جب سحری کرے تاکہ آئندہ کا روزہ رکھ سکے، تو اس سحری کے اختتام کے لیے اللہ پاک نے ایک وقت متعین کیا، حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، یعنی جیسے ہی رات ختم ہونے لگے اور صبح صادق ہونے لگے، تو صبح صادق کا آغاز یہ سحری کے ختم ہونے کا وقت ہے۔ آسان اور سیدھا سا مسئلہ یہ ہے کہ آج ہم بہت زیادہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں کہ جب سحری شروع کرتے ہیں، سحری کا کھانا کھاتے ہیں یا کچھ پیتے ہیں، تو انتظار کرتے ہیں کہ جب تک قریبی مسجد سے اذان کی آواز نہ آ جائے، اور جیسے ہی اذان شروع ہوتی ہے تو اس کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ بھئی اب بالکل آخری وقت چل رہا ہے، لہٰذا اب جتنا جلدی ہو سکے پانی پینا ہے وہ جلدی سے پی لیا جائے، تو دوران اذان بھی ہم پانی کا گلاس پی لیتے ہیں۔ تو اس میں یہ بات یاد رکھیں کہ جیسے ہی فجر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ دو بالکل الگ چیزیں ہیں۔ جب تک سحری کا وقت چل رہا ہے اذان نہیں ہو سکتی، اور جب اذان شروع ہو گئی اس کا مطلب اب سحری نہیں ہو سکتی۔ دوران اذان کچھ کھانے یا پینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد کچھ کھایا یا پیا ہے، اور یہ بالکل آسان سی بات ہے کہ سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد اگر انسان کچھ کھا لے تو وہ روزہ معتبر ہو سکتا ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے یہ ایک رائج غلطی ہے جو ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ ہم اذان سننے کے بعد ایک دوسرے کو پانی پینے کی طرف متوجہ کرتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ وہ روزہ بالکل خراب ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا، اور اگر کسی سے ایسا عمل ہوا ہو تو اس روزے کی قضا اس کے ذمہ لازم ہے، قضا لازم ہوگی بعد میں۔ تو اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ انسان ہر دن کے روزے کی سحری کا آخری وقت معلوم کر لیں۔ آج کل تو کیلنڈر چھپتے ہیں، ہر موبائل میں ہر چیز آ رہی ہوتی ہے۔ اب آپ نے دیکھ لیا بھئی آج 5:03 پر سحری کا آخری وقت تھا، احتیاطاً اس سے 2 منٹ پہلے بند کر لیں، 2 منٹ پہلے بند کر لیں تاکہ یہ تسلی ہو جائے۔ تو بہرحال اس چیز کا آج خیال رکھنا بہت ضروری ہے، خود بھی اس مسئلے پر ہم عمل کریں اور گھر والوں کو بھی، اور جو متعلقین اس غلط مسئلے کے اندر مبتلا ہوں تو ان کو بھی ترتیب کے ساتھ یہ مسئلہ سمجھانے کی کوشش کریں۔